بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ دیکھیے کہ ڈرامہ سیریل ماہری جتنا خوبصورت اور پیارا ڈرامہ تھا، اس کا اینڈنگ بھی اتنا ہی دلچسپ ہے کہ جہاں جسی کی جو مراد تھی، جو وہ چاہتا تھا، جس کی جو خواہش تھی، وہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ اینی کو اس کی منزل مل گئی، فاقد جو چاہتا تھا اسے مل گیا۔ نہیں پوری ہوئی تو صرف اور صرف حبیب اور اس کی بیوی رحیلہ کی خواہش۔ ان کو تو کیا ملا؟ حبیب کو ذلت ملی اور رحیلہ کو کیا ملا؟ موت۔ رحیلہ جو کہ سدھرنے والی نہیں تھی، اور حبیب وہ اس کا بھی سرا تھا۔ دونوں کی خصلتیں بہت ملتی تھیں آپس میں، وہ میاں بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی عادات اور دل بھی ایک جیسے تھے۔ نہ رحیلہ سدھری اور نہ حبیب نے بدلنے کی کوشش کی۔ اگر رحیلہ چاہتی تو وہ حبیب کے بیوی بچوں کے ساتھ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے سب کے دل بھی جیت سکتی تھی، اور اس گھر میں ایک اچھی زندگی بھی گزار سکتی تھی۔ کیونکہ جب اس کے گھر والوں نے سب نے اور خاص کر عائشہ اور اس کے بچیوں نے اسے گھر میں برداشت کرتی تھی، تو رحیلہ کو بھی چاہیے تھا نا کہ وہ بھی صبر کا مظاہرہ کرتی اور سب کو برداشت کرتی، اور حبیب کو یہ بات سمجھاتی کہ جس طرح سے میں آپ کی بیوی ہوں، عائشہ بھی آپ کی بیوی ہے، جتنا حق میرا آپ پر ہے عائشہ کا بھی اتنا ہی ہے اور مجھ سے پہلے ہے، تو لہٰذا جو تم میرے ساتھ میرے حقوق پورے کرتے تو عائشہ اور بچیوں کے بھی پورے کرو۔ تو دیکھیں کتنی اچھی زندگی گزرتی اس گھر میں۔ عائشہ بھی کا شاید دل بھی اس کے لیے اتنا نرم ہو جاتا کہ وہ بھی اسے اپنی سوتن کی جگہ اپنی بہن مان لیتی کہ چلو اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اچھی طریقے سے زندگی بسر کرتی۔ لیکن رحیلہ نے یہ کچھ بھی نہیں مانا اور سب کے ساتھ برا ہی کیا، اس کی ماں کی جان لے لی، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کسی کے ساتھ کوئی تمیز کوئی لحاظ نہیں برتا، اور آخر میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ جس شخص کے ساتھ وہ ملی ہوئی تھی، جس کو اپنا مانتی تھی، اسی نے ہی اسے دھوکہ دے کر کیسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہی اس کا رحیلہ کا انجام تھا، اور بہت اچھا انجام ہوا اس کا۔ اور حبیب اگر چاہتا تو وہ بھی رحیلہ کے جانے کے بعد عائشہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے، اپنے بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے ان کے دل جیت سکتا تھا، ان کے ساتھ دوبارہ سے اس گھر میں اچھی زندگی بسر کر سکتا تھا، مگر اس نے بھی بدلنے کی کوشش نہ کی، اور وہ ویسے ہی ذلیل ہو کر اس گھر سے نکلا جیسا کہ رحیلہ کو نکالا گیا تھا۔ کیسے سمینا بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کیسے اسے دھکے دے کر اس گھر سے نکالا، اور عائشہ جس نے آج تک وہ صبر کرتی رہی، اور اس کی بچیوں نے صبر کیا، اور انہیں اس کے صبر کا پھل مل گیا، اور اس کی بچی کی زندگی کی بہت بڑی کامیابی اسے بچی کو ملی، اور عائشہ کو اس کے صبر کا پھل ملا، اور آج وہ اسی گھر میں بہت اچھے سے زندگی بھی گزار رہی ہیں۔ حبیب کا کیا رہا؟ نہ گھر رہا، نہ گھاٹ رہا، کچھ بھی نہیں اس کے پاس رہا، نہ بچے رہے، نہ بیوی رہی، دو بیویوں کا شوہر، اور اس وقت اور دنیا جہان کے دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم سے کسی کے ساتھ وہ غلطی، کوئی ظلم، کوئی زیادتی ہو گئی ہے، تو اس سے معافی مانگے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور یہ نہیں کہ اگر ہم سے کوئی بات ہم کسی کے ساتھ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کہا نہیں یہ تو ہمارا حق تھا، ہم نے جو کیا صحیح کیا، یہ بھی تو دیکھیں گا اگلے کے دل پر کتنی چوٹ لگی ہوگی۔ کوشش کریں کہ کوئی اپنے آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے رونا نہ روئے، کیونکہ جیسے عائشہ روتی رہی آج تک۔ عائشہ کا صبر اور عائشہ کا رونا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اور اس نے کیسے ان کے منہ پر تھپڑ، اللہ پاک کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ان کے منہ پر تھپڑ پڑا، اور رحیلہ اور حبیب کیسے اپنے کیفی انجام کو پہنچے۔ ہمیں کسی کو اللہ کے آگے رونے سے بچنا چاہیے کہ کوئی اللہ کے آگے ہماری وجہ سے نہ روئے، کسی کا دل نہ دکھے ہماری وجہ سے۔ دوسری طرف اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کیسے ایک بیوہ عورت کیسے وہ اپنے کاروبار اور اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہے، کیسے اس نے فاخر کی تربیت کی، اور کیسے وہ اپنے کاروبار کو سنبھالا، اور آج تک سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ مگر فاخر تھوڑی سی جہاں پر ناسمجھی دکھا رہا ہے کہ وہ یہ بات نہیں سوچ رہا ہے کہ میری ماں پیچھے اکیلی ہے، اور میری بیوی اور میری بچی ہے، اور میں اپنا کریئر بنانے کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ اگر کیا چاہے تو کریئر پاکستان میں بن سکتا ہے، بہت سے کامیاب لوگ اس دنیا میں ہیں، بہت سی بے جوڑ شادیاں، بہت سے بے جوڑ رشتے ہوئے ہیں جو دنیا آج تک نبھا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو یہ بھی سوچیں نا کہ ہمارے والدین نے یہ سارے فیصلے کیے ہیں نا، ہماری شادی کروائی ہے، اور میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یہ میرے باپ کا بنایا ہوا رشتہ تھا جو قدرت کو بھی منظور تھا اور میرے گھر والوں کی جو بھی ہو گیا، اور مجھے یہ برداشت کرنا چاہیے۔ مگر اینی اور فاخر دونوں ہی اس رشتے سے خوش نہیں ہیں، شاید وہ خوش ہیں، لیکن وہ یہ سوچتی ہیں کہ فاخر کا یہ سوچنا ہے کہ اینی میری وجہ سے خوش نہیں، اور اینی کا یہ سوچنا ہے کہ فاخر نہیں خوش، کہ ہم دونوں اگر یہ پیچھے ہو جائیں تو شاید ان کو ان کی منزلیں مل جائیں، اور شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر
دیکھیں کہ اینی نے کیسے گھر کو بھی سنبھالا، بچی کو بھی سنبھالا، اور آج وہ اپنے خواب بھی پورے کر چکی ہے، اور اس نے پورے کالج میں ٹاپ کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر عورت چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور فاخر شاید وہ بھی اب سمجھ جائے کہ میری ماں اور پیچھے وہ سب گھر والے اکیلے ہیں، اور میں پاکستان چھوڑ کر نہ جاؤں، ان کو چھوڑ کر نہ جاؤں، کیونکہ مجھے ان سب کو میری ضرورت ہے۔ کیونکہ حبیب چاچو چلو تھوڑا بہت سہارا تھا اس کا، وہ بھی اب اس گھر میں نہیں رہا، اور کوئی مرد اس کے سوا نہیں ہے، اس کی بیوہ پھوپھو اور بیوہ ماں اور ایک چھوٹی بچی، اور اب وہ کیا اینی کو بھی طلاق یافتہ بن کر اس گھر میں بیٹھے، اس کی ماں تو پہلے ہی طلاق یافتہ ہو چکی تھی۔ تو اب وہ تھوڑی بہت سمجھ کا داری کا مظاہرہ کرے گا، اور جہاں تک ہمیں یقین ہے کہ وہ ان سب کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے ڈیورس پیپر ابھی تک سائن نہیں کی، اور نہ اس اینی کے سائن ہوئے ہیں، صرف ڈیورس پیپر تیار ہوئے ہیں، اور اب ان کا ارادہ بھی بدل جائے گا، اور ان کی اچھی زندگی بھی گزرے گی، اور یہ اپنی بچی کی اچھی پرورش بھی کر سکیں گے۔ عائشہ اور اس کی بچیوں کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، شاید قدرت کو یہی منظور تھا، طلاق کے لفظ سے وہ آج تک ڈرتی رہی، لیکن پھر اینڈ پر کیا ہوا، پھر اسے طلاق ہی ہوئی۔ جو اس میں کہتے ہیں کہ جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے، عائشہ کے نصیب میں طلاق لکھی تھی، وہ طلاق اسے مل گئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ اپنی بچیوں کے لیے آج بھی کھڑی ہے، آج بھی حوصلے اور ہمت سے کھڑی ہے، کیونکہ وہ حبیب نے آج تک نہ بچیوں کو دیکھا نہ عائشہ کو دیکھا۔ وہ تو حبیب کے جانے کا اس لیے دکھ کرتی کہ حبیب پہلے ہمارا بہت بڑا سہارا تھا، جب حبیب چلا گیا تو اب میری بچیوں کا کیا ہوگا، لیکن وہ خود